اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وعدہ کیا اللہ رب العزت نے کہ یہ زمین تمہاری ہے، مقدس زمین، اس میں داخل ہو جاؤ، فتح تمہاری ہوگی اگر کوئی لڑائی یا جہاد کا موقع آ جائے، تو ان کو پتہ چلا کہ وہاں پر تو طاقت لوگ آباد ہے، ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے۔ تو وہ جو دو آدمی قال رجلان، دو بندوں نے کہا، وہ کون کون تھے؟ حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت کالب علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ سمجھو تم فاتح کامیاب ہو گئے، اور بروسا اللہ پر رکھنا ہے، اپنے اسباب کو نہیں دیکھنا، اختیار کرنے ہیں جتنے بھی ہیں، لیکن نتیجہ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن انہوں نے صاف کہا کہ آپ جانے، آپ کا رب جانے، تم دونوں جاؤ لڑو اور ہم تو ادھر ہی بیٹھے رہیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اب ان لوگوں کے اوپر میرا بس نہیں چلتا، ان لوگوں کے اوپر میرا کوئی بس ہو، اب نافرمان قوم اور میرے درمیان جدائی ڈال لے۔ اور پھر اس نتیجے میں یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ مصر سے روانہ ہو گئے تھے اور فلسطین پہ جا کے قبضہ کرنا تھا، وہاں پر رہائش اختیار کرنی تھی۔ درمیان میں سینا جو صحرا ہے وہاں پر 40 سال اللہ رب العزت نے وہاں پہ رکھا، اور 40 سال تک ان کے اوپر فلسطین کی زمین حرام کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میرے رب، ان لوگوں کے اوپر اب میرا کوئی بس ہو نہیں چلتا، تو حرام کر دیا اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ زمین 40 سال تک۔ لیکن وہ جو صحرا ہے وہاں پر نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی پانی کا انتظام تھا، نہ کوئی کھانے کا انتظام تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع علیہ السلام، یہ جو پیغمبر تھے، ان کی وجہ سے، ان کی برکت سے ان کے اوپر وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کے اوپر سایہ کیا بادلوں کا، اور ان کے لیے انتظام کیا من اور سلوہ کا۔ اور پانی کے لیے تو ہم نے کہا اے موسیٰ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی سے، ہمسا سے یہ جو پتھر ہے اس کو مارو۔ اور جب اس نے ضرب لگایا تو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ نَقِيبًا، تو 10 عَيْنًا، تو وہاں سے کتنے چشمے پھوٹ پڑے؟ 12 قبیلے تھے، ہر ایک چشمہ ہر ایک قبیلے کے لیے کافی، تو پانی کا انتظام بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو پھر کہا گیا کہ اب اس قوم کے اوپر آپ نے بہت ترس کھایا، لیکن آج کے بعد ان لوگوں کے اوپر کوئی ترس ہو نہیں کھانی۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کے بعد دوسرا اسی صحرا میں ان کی وفات ہوئی، اسی صحرا میں ان کی وفات ہوئی۔ پھر جب حضرت یوشع علیہ السلام پیغمبر بنے تو شام کا کچھ علاقہ اس کی سرپرستی میں انہوں نے کیا کیا؟ فتح کیا، قبضہ کیا، اور جو باقی بچا وہ حضرت سمویل علیہ السلام، جو طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے مشہور، اسی کے سرپرستی میں پھر اس زمانے میں جا کے وہ باقی حصہ فتح ہوا۔ اور جب وہ فتح ہوا تو اللہ رب العزت نے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہ مقدس زمین تمہاری ہے، کتب اللہ، یہ تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے، وہ وعدہ بھی اللہ رب العزت نے پورا کر دیا۔ تو آج یہ 2 آیتوں میں اسی کا تذکرہ ہے۔ قال
جب انہوں نے کہا انا ہا ہنا قاعدون، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے، آپ جاؤ فذهب انت وربک، آپ اور آپ کا رب جائے لڑے۔ تو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی و آخی، اے اللہ میں صرف اپنے ذات کا مالک ہوں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا کیا ہوں، اختیار رکھتا ہوں۔ ففرق بیننا، ہمارے درمیان جدائی ڈال دے، ہمارے درمیان کیا ڈال دے، وبین القوم الفاسقین، ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان اب کیا کر دے۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، یہ جو مقدس زمین ہے یہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی 40 سنہ، 40 سال تک، 40 سال تک یہ وہاں پر نہیں جا سکیں گے۔ یتیہون فی الارض، اور اسی زمین میں یہ کیا کریں گے، بھٹکتے رہیں گے۔ یہ جو صحرا ہے سینا، وادی سینا، اسی میں یہ کیا کرتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے۔ لیکن پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو امت ہے وہ پیغمبر کا روحانی اولاد بھی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا ہمیں پانی چاہیے، ہمارے لیے کھانے کا انتظام، ہمارے لیے سایہ، تو پھر وہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے وہ اس کا بندوبست کر دیا۔ لیکن ایک بات بتا دی، فلا تأس علی القوم الفاسقین، نافرمان قوم کے اوپر کوئی افسوس، کوئی ترس نہیں کرنا۔ آگے یہاں تک بنی اسرائیل کے تفصیلات سورۃ بقرہ سے ہم نے شروع کیے تھے، پھر سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، اب پھر تمام انسانیت کی طرف پھر خطاب ہے، تو انشاءاللہ وہ کل سے تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔